ہے ابھی جو چیز بچی ہے وہ محبت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والی جو کیفیت ہے، یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت اللہ نے تمہیں عطا کی، اس کو بچائے رکھو۔ یہ بھی اگر ختم ہو گئی تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور کچھ بھی نہیں بچا۔ ہاں، آپ کا ایک سوال ہے، آپ کا ایک سوال ہے، جیسے ہم سے بھی کہتے چلو بہت بولتے تھے، گرفتار ہو کر کے گئے، جیلوں کے پیچھے پڑے رہے، کوئی پرسان حال نہیں، دھکے کھاتے رہے، کیسی کیسی جگہوں پر بیٹھتے رہے، کیا یہ عزت کی بات ہے؟ میرے عزیزو، یہ گرفتاریاں یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ ہاں، جیل قید یہ ساری چیزیں نئی بات نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو بڑے بڑے بزرگان دین اس منزل سے گزرتے چلے گئے، اور سب یہ تو چھوٹی منزل ہے، اس سے بڑی منزل پھانسی کی آتی ہے، وہاں تک بھی علماء ربانیین پہنچے ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے، بلکہ پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے بھی وہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے اسلاف کرام میں آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے حق بات کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے بڑے امام ہیں، 7 سال تک ایک خلیفہ نے آپ کو ایسی جیل میں رکھا کہ آپ نے سورج نہیں دیکھا تھا، 7 سال، پھر زہر دے کر کے قید خانے میں ہی مار دیا گیا۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک جیل کی زندگی گزار رہے، حضرت احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی 8 سال تک گوالیار کی جیل میں بند رہے، علامہ کفایت علی کافی، عنایت احمد کاکوروی، فضل حق خیر آبادی، یہ وہ علماء ربانیین ہیں جو اپنے حق بیانی کی بنیاد پر جیل کی سزائیں کاٹتے رہے۔ لیکن یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جیل کی سزائیں کاٹنے کے بعد نہ دین پر کچھ فرق آیا نہ ایمان پر کچھ فرق آیا، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قربانیاں اگر دینے کا وقت آئے تو قربانیاں دو گے یا نہیں دو گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر آزمائشیں آئیں گی تو ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ کرنے کے لیے، جانے کے لیے، اٹھنے کے لیے، بس بات اتنی ہے کہ سنبھالے رکھو اپنے ایمان کو، اور علماء ربانیین اپنا کام کرتے رہے، حق بولنا نہ چھوڑیں، کسی ظالم کے دباؤ میں آ کر کبھی بھی وہ اپنی زبان کو گونگی نہ کریں، بلکہ وہ حق بیان کرتے رہیں۔ پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، یہ تمہارے مراتب کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے، کسی سیٹھ کی چاپلوسی میں حق بیانی سے آپ دور نہ بھاگیں، اس لیے کہ سیٹھ نہ تمہیں رزق دیتا ہے نہ تمہیں حیات دیتا ہے، اللہ رب العزت رزاق حقیقی ہے، وہی حیات و ممات کا مالک ہے۔ علماء ربانیین کو بھی یہ چاہیے کہ حالات زمانہ کو دیکھیں ضرور، لیکن حق بات سے آپ اپنی زبان کو نہ روکیں، اس کو چلتے رہنے دیں، اللہ کی غیب سے مدد ہوگی اور قوم کے اندر ایمان زندہ رہے گا، قوم کے اندر بیداری باقی رہے گی، اور اگر یہ چپ ہو گئے تو قوم کا ایک بڑا حصہ بزدل بن جائے گا، قوم کا ایک بڑا حصہ بزدلی کا شکار ہو جائے گا۔ چند علماء ربانیین ہی صحیح، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے روٹیاں بہت کھائی ہیں حضور کے نام پر، جلسے بہت کر لیے ہیں، لوگ علماء کو آج جو نوازتے ہیں، چاہے وہ ایک نذرانے کا چھوٹا سا لفافہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ٹوپی داڑھی کی وجہ سے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی نسبت کی وجہ سے ساری قوم آپ کو نائب رسول سمجھتی ہے، حضور کے نام پر ہمیں مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں ہم اوپر بیٹھے ہیں، یہ اوپر بیٹھنا بھی میرے حضور کی نسبت کی وجہ سے، یہ منبر علماء کو جو دیا جاتا ہے اس لیے کہ نبی پاک کے نائب ہیں، اور جب حضور پاک کی بات آئے تو آئیں کائیں نہ کیا کریں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، اپنا حق ادا کریں، اور ہم نے دیکھا ہے چند وہ لوگ
مصلحت اور حکمت کی بات کرتے ہوئے ہمیں ڈراتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مصلحت اپنی جگہ پر، حکمت اپنی جگہ پر۔ کیا امام حسین کو مصلحت نہیں معلوم تھی؟ کربلا میں جانے کے وقت ان کو حکمتیں نہیں معلوم تھی جو 72 لوگ اپنے خاندان کے لے کر شہید ہو گئے؟ دین پر کبھی ایسے معاملات آئیں تو میرے عزیز علماء کا سب سے پہلا یہ نمبر ہے کہ قوم، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو یہ 100 قدم آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ آپ کو صرف ایک زبان کہنے کی دیر ہے، قوم تو بیچاری بے پناہ محبتوں کے ساتھ جان دینے کے لیے بھی قربان ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج سے 4 سال پہلے میں نے دلی میں اس پاکھنڈی کو جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا اعلان پوری دنیا بھر میں پھیلا تھا کہ ہم آگ میں کودنے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ممبئی کا ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہا تھا، جو کوئی بعمل نہیں دکھتا شکل سے، ہاں داڑھی میں بھی ڈیزائن، سر میں بھی ڈیزائن، پھٹی جینز پہنا ہوا، اس نے کہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ کا اعلان، آپ دلی جا رہے ہیں آگ میں کودنے۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا آپ جب بھی جانا ہو تو مجھے لے جائیں، پہلے میں کودوں گا۔ چہرہ دیکھو، حلیہ دیکھو پورا۔ میں یہ کہتا ہوں علماء ربانیین سے، ہمیں صرف کہنے کی دیر ہے، سارا محاذ کون سنبھالے گی؟ سارا محاذ ہم نے صرف اعلان کیا تھا، بچہ بچہ تیار کھڑا تھا۔ یہ جذبہ ہے محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ اس دن میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس نوجوان کو دیکھ کر۔ اس نے کہا تھا میں مسجد میں زیادہ آتا نہیں، آپ کے قریب آیا نہیں زیادہ، لیکن اتنی بات ہے کہ حضور سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور جب ان کی بات آئی ہے تو جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی نوجوان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں میں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی یہ امت گنہگار ہو گئی، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے، غداری نہیں کرتی۔ تو میرے عزیزوں، اسی چیز کو میں کہتا ہوں، تھوڑی سی لو دینے کی ضرورت ہے۔ علماء ربانیین حق بیان کریں، قوم کو صحیح سلیقے سے چلنے کا ان کو نشانہ دیا کریں، پھر دیکھیں انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ ہمیں آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ جو دیکھا اس کی طرف چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ امت مصطفیٰ تم خیر امت ہو، ہر کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں بن سکتا، ہر کوئی تمہارا رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ تمہارا رول ماڈل خالد بن ولید ہو سکتا ہے، تمہارا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہو سکتا ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کو دیکھو گے تو بزدلی تو آئے گی۔ فلموں میں ناچنے والے تمہارے آئیڈیل بنیں گے، تم ان کے فین ہو، ان کی طرح کپڑے پہننے کی کوشش کرو گے، ان کی طرح لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھو وہ جہنم میں جائیں گے تو ساتھ تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ ہاں لائف سٹائل بنانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی لائف سٹائل بناؤ۔ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے اس روئے زمین پر، وہ ہمارے رول ماڈل ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ قوم کو یہ میں کہتا ہوں، صحابہ کو پڑھو، ان کی سیرت پڑھو۔ روزانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کرو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت۔ آج سے یہ پابندی کر لو کہ کم از کم 100 صحابہ کی سیرت، ان کی تاریخ میں پڑھ کے رہوں گا۔ میرے عزیزوں، مل جائے گا آپ کو سب کچھ، اور پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا، کتنی چینجنگ آئے گی، کتنا بدلاؤ آئے گا۔ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو فیس بک کی ریلز وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے ہو، انسٹا کے ریلز دیکھنے میں گزار دیتے ہو، فیس بک کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے یوٹیوب میں مگن رہ جاتے ہو۔ کاش اس کا آدھا وقت تم رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھنے میں لگاؤ، پھر کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اتنے بڑے جلسوں کی بھی تمہیں حاجت نہیں پیش آئے گی۔
تم اپنی زندگی کو میرے نبی پاک کے غلاموں کو پڑھ کر کے خود سمجھ جاؤ گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آج کے حالات کی بنیاد پر بزدلی جو آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، دونوں طرف، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، دونوں جگہ سے۔ اور ان سیٹھوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، تم اپنے مال کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور کسی کے پاس مال آ گیا ہے تو سب سے پہلا وہ کیا کام کرتا ہے؟ علماء پہ حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے مولانا میرے اشارے پر چلے۔ یہ سارے سیٹھوں کا مزاج بنتا چلا گیا، مولانا صاحب مسجد میں وہی بیان کریں گے جو میں چاہوں گا، تمہارا دین چلاؤ گے کہ میرے مصطفیٰ کا دین؟ اور جن لوگوں کا ایسا مزاج بنے گا وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چلا رہے، اپنی طبیعت چلا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا، وہ انجام سمجھ کر کے چلے۔ مال آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد علماء کی زبانوں کو روک لگانے کے لیے اپنے مال کا، اپنے پاور کا استعمال نہ کریں۔ ہاں ان سے ریکویسٹ کریں، التجائیں کریں کہ آپ اس موضوع پر کہیں، اس موضوع پر، لیکن بندشوں کے ساتھ۔ ارے کتنے تو ایسے ہیں، ہمارے پاس ایک معاملہ ایسا ابھی دور دراز کے علاقے کا آیا، ایک امام صاحب کو حق بیانی کرنے پر ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، ان کو مارا گیا، منبر سے اتارا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی طبیعت کی بات نہیں کر رہے تھے مولانا، شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے۔ تم سود کھاتے رہو گے اور علماء نہیں بیان کریں گے، شراب پیتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے، چوری کرتے رہو گے علماء نہیں بیان کریں گے۔ اگر تمہیں تمہاری برائیوں کے بارے میں بتانے سے برا لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی مت جانا، وہ تمہاری بیماریوں کو جب بتاتا ہے تو کیا تھپڑ لگاتے ہو؟ جب تمہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں السر ہو گیا ہے، تو کیا تھپڑ لگاؤ گے؟ گڑ گڑانے لگ جاؤ گے، ڈاکٹر صاحب علاج کر دو، جلدی سے السر نکال دو۔ یہی کام جب علماء تمہارے ساتھ کرے، روحانی بیماریاں تمہیں لگی ہیں تو تمہارے دل میں رقت طاری ہو جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے، آؤ ان کے پاس، کہو کہ ہمیں ان بیماریوں سے آزاد کراؤ، ان گناہوں سے، ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں آزاد کراؤ۔ لیکن الٹا ہے، پیسوں کا زور ایسا کہ علماء کی داڑیاں کھینچ لی، ان کے جبے کھینچے لیے، ان کی عزتوں پر انگلیاں اٹھانے لگ گئے۔ یہ مزاج بدلو میرے عزیزوں۔ اور آج جلسوں کے سلسلے میں ایک اور بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، انتظامیہ جتنے جلسے کرتے ہیں، باہر سے آنے والے شاعر، باہر سے آنے والے مقرر، یہ سارے اپنی جگہ پر، تم اپنی مسجد کے امام کو اگر خوش نہیں رکھ سکتے تو ان جلسوں کو کیا حاصل ہے؟ ان جلسوں کا کیا حاصل ہے؟ لاکھوں روپے جمع کرتے ہو اور یہ سب پہ خرچہ کرتے ہو، مسجد کا امام 5,000 کے لیے ترس جاتا ہے۔ محلے کے امام کو سمجھتے ہو کہ یہ تو گھر کی مرغی ہے، دال برابر، اس کو تو چلایا جا سکتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سال کے پورے دن رہ رہا ہے، ہم تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آ کر کے جا رہے ہیں۔ جو سال بھر تمہارے ساتھ خدمتیں کر رہا ہے اس کا دل زیادہ خوش رکھو۔ اگر وہ متحرک نہیں ہوتا تو تمہارے پاس دین کا مزاج آتا کہاں سے؟ تمہارے بچے قرآن پڑھتے کیسے؟ اگر وہ محنت نہ کرے تو الف سے با تک نہ آئے بچوں کو، تو پھر سب سے پہلا حق ہے اس کا۔ یہ مزاج بھی بہار ہو کہ کہیں پر بھی ہو، میں یہ دینا چاہتا ہوں، ہم نذرانے کے لیے نہیں آتے، ایک بات یاد رکھیں کان کھول کر کے، بہت سارے لوگوں نے یہ بنا رکھا ہوگا، میں آج اعلاناً یہ کہتا ہوں، ہمارے نام پر کوئی دلالی نہ کرے، ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں ہے جلسوں کے لیے۔ ہم تاریخ کے لیے بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، اور کتنی ہمارے پاس ایسی خبریں آئی کہ فلاں نے تاریخ دلانے کے نام پر 50,000 لے لیے، 1 لاکھ لے لیے۔
قوم سے میں کہتا ہوں کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں جتنا عطا کیا وہ بہت ہے، بہت ہے. میں نے جلسوں کو کبھی بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے. اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے. کسی بھی جگہ ہم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا. ہاں خوشیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ لوگوں نے جو دیا رکھ لیا، الگ بات ہے. کبھی کسی سے تقاضا کیا ہو تو میرے سامنے کھڑا ہو کر کے بتا دے. کبھی نہیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ بہت ہے. ہم اپنے پیسے سے سفر کا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں اور آ کر کے بغیر کسی چیز کے جا بھی سکتے ہیں. ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. لیکن آج سے میں کہتا ہوں مقامی علماء کو پہلے خوش رکھو. اگر وہ خوش رہے تو دین کا مزاج بنا رہے. اور اگر ان کو اس حالت میں رکھے ہو کہ ان کو دیکھو تو لگے کہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، لاوارث ہے، کس نے ان کی حالت بنا رکھی ہے؟ یہ جیبوں پر لوگوں کی نظر کیوں ڈالنے لگ گئے؟ تم نے خوش نہیں رکھا. تنخواہوں میں کٹوتی ایسی کرتے چلے گئے کہ ان کو ایک ایک پائی کے لیے ترساتے رہ گئے. میں جانتا ہوں کئی امام ایسے ہیں جو مسجد کے دیے ہوئے چھوٹے سے گھر میں اپنی پوری زندگی گزار کر چلے گئے. مدرسے میں مختصر سی تنخواہ پر 40 سال پڑھاتے رہ گئے. یہ سارے خدمات ان کی اپنی جگہ پر. ہاں کچھ لوگ اگر بگڑے ہوئے ہوں تو علماء سو ہو سکتے ہیں، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. قوم کا مزاج بدلنے کی بات کر رہا ہوں. قوم کا مزاج. ہمیں بلانے کی کوئی حاجت نہیں. ہم اپنی جگہ پر بیٹھے جہاں سے تقریر کریں گے پھیل جائے گی، آ جائے گی آپ تک. ممبئی میں کھڑے ہو کر کے جمعہ میں خطاب کرتے ہیں تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، آ جاتی ہے. ہم صرف اور صرف بڑے اصرار کی وجہ سے آ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا مال ضائع ہو، برباد ہو. آپ یہ سارے مال کا جو صحیح استعمال ہے وہ اہل سنت و جماعت کی مضبوطی کے لیے ہی پر لگا. یہ کیا مزاج ہے بنا رکھا ہے؟ بہت ساری فارمیلٹیز ہم دیکھ رہے ہیں. نعت خوانی بھی نوٹ خوانی کی طرح، جس کو دیکھو اس کو پیسوں کی طلب میں اگر نعت پڑی جاتی ہے تو وہ نعت نہیں رہتی ہے. وہ نعت نہیں، اس سے عشق مصطفیٰ نہیں آتا. عشق مصطفیٰ تو وہ ہے. آج سے تقریباً 70 سال پہلے میں نے پہلے ایک میگزین آتا تھا ماہنامہ المیزان، اور استقامت، معذرت، ماہنامہ استقامت، اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی. بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. ایک شاعر نعت مصطفیٰ پڑھ رہا تھا اور اس کے شعر کا مفہوم ایسا کچھ تھا: ایک طرف کعبہ ہے، ایک طرف گنبد خضرا، درمیان میں میں ہوں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. 18 مرتبہ اس نے ایک ہی مصرع پڑھا. 18 مرتبہ. ہوتا ہے لوگ پک جاتے ہیں، یہ شاعر لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ شاعر ایسا نہیں کہ جس شعر پہ پیسہ مل رہا ہے اس کو ریپیٹ کر رہا ہو. جس شعر پہ پیسہ ملے اس کو بار بار پڑھتے جاؤ، نہیں. کوئی نہیں. وہ علماء کی محفل تھی. 18 بار جب پڑھا اس کے بعد غش کھا کر گر گیا. علماء اکرام بیٹھے ہوئے، وہ اٹھانے کے لیے آئے تو دیکھا ان کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ نعت مصطفیٰ ہے. پہنچا وہیں پر جس کی مدح سرائی کر رہا تھا، اور یہاں تو لوگ ہلڑ بازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نعت نہیں ہے. نعت خانی کو نعت خانی رکھو، نوٹ خانی مت بناؤ. تمہارے پیسے سنبھال رکھو. دینے کا اتنا شوق ہے تو بعد میں کیوں الگ سے لے جا کر کے نہیں دیتے؟ یہ اچھالنا کیا ہے؟ یہ مجرا کرنا کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے پاس گڈیاں ہیں، وہ ایک ساتھ دینا نہیں چاہتے، چھٹے چھٹے نکال نکال کر، تاکہ پوری دنیا ان کے مال کے نظارے دیکھے. وہ اپنی تمام چیزوں کی نمائش چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، اس منبر رسول کو ان تمام چیزوں کا کھیل نہ بناؤ. یہ پاک منبر ہے. بزرگان دین نے جیسا اس منبر کو رکھا تھا ویسے ہی رکھا جائے. میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے جلسے کے 3 رکن ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے. 3 رکن ہیں.
ایک انتظامیہ، ایک اسٹیج کے مقرر، یہ دو گئے، تیسرے آڈینس سننے والے لوگ، تینوں کے اندر اگر اخلاص ہو تو اس جلسے کی دھمک پوری دنیا میں پڑ جائے گا۔ اخلاص ہو تو اس کے اندر طاقت اور پاور بڑھ جائے گا اس جلسے کے اندر۔ اخلاص کیسے؟ جلسہ کرانے والوں کا بھی اخلاص ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کمپٹیشن کے لیے نہیں، پیسہ جمع کر کے کھانے کے لیے نہیں، جلسہ کیا تو باقی کا پیسہ ہضم کر لیا اس کے لیے نہیں، اخلاص ہو۔ دوسرا رکن یہ مقررین کا ہے، وہ پیسہ لینے کے لیے نہ آئے ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات قوم تک سنانے کے لیے آئے، ان کے دل میں اخلاص ہو۔ تیسرا، سننے والے بھی سرکس دیکھنے نہ آئے ہوں، انٹرٹینمنٹ کرنے نہ آئے ہوں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے لیے آئے ہوں۔ جب یہ تینوں ارکان میں اخلاص ہوتا ہے تو وہ جلسہ پاورفل ہو جاتا ہے، روحانیت سے بھر جاتا ہے، پھر وہاں سے کہا ہوا ہر جملہ طاقتور ہوتا ہے، ورنہ ہزاروں جلسے کیوں نہیں فائدہ دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کہیں تو کوئی مسٹیک ہے، کہیں گڑبڑ ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کمپٹیشن میں جلسے نہ کرو، تاریخ لینے والے لوگوں کی قطار ہے، یہاں بھی بہت لوگ آئے ہوں گے، پہلے ملے بھی اور اب ملنے والے بھی ہوں گے، ان سے بھی میں کہتا ہوں ایک علاقے میں اگر کہیں ہو گیا تو سارے ساتھ مل کر کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ نہیں حضرت ہمارا گاؤں الگ ہے، ہمارا گاؤں الگ، اسی گاؤں میں تاریخ دو، نہیں حضرت ہماری کمیٹی الگ ہے، کمیٹی بھی الگ کرنا چاہتی، گاؤں بھی الگ کرنا چاہتا ہے، کس لیے؟ میرے عزیزو اخلاص پیدا کرو، یہ دینی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دینی کام اخلاص کے لیے، اللہ کے رسول کی اس شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے۔ بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہا آپ لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر کے کہا، ہو سکتا ہے کڑوی لگ جائے بات، لیکن بیماریوں کی دوا کڑوی ہوتی ہے، بخار کی گولی کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، اگل جاؤ تو بخار بڑھتا جائے گا۔ اس لیے علماء ربانین، جلسے کے منتظمین اور عوام الناس سب کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان سب باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری قوم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو اخیر میں آؤ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اب اس دنیا میں ہماری بچی ہوئی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہنے والا، سب چیزیں چھن جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی، وہ قبر تک بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی، وہ چیز ہے جس کو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ نوجوانوں اس بات پر اپنی زندگی گزارو، تمہاری اپنے شوق نہیں چلیں گے، تمہاری اپنی خواہشات نہیں چلیں گی، تم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں جیو گے، اس لیے کہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔